السلام علیکم. پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں. نالج اینڈ فیکٹ کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد اویس اور آپ تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم. برصغیر پاک و ہند کی آزادی 15 اگست 1947 کو مقرر کی گئی تھی، مگر در حقیقت پاکستان کو آزادی مقررہ تاریخ سے ایک روز قبل 14 اگست کی سپہر کو مل گئی، کیونکہ وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے نئی دلی میں آدھی رات کو انڈیا کی آزادی کی تقریب میں شریک ہونا تھا. اگرچہ اقتدار کی منتقلی کراچی کی ایک تقریب میں 14 اگست کی سپہر کو ہی ہو گئی تھی، مگر پاکستان کے ریڈیو اسٹیشن رات کے 11:30 بجے تک یہی اعلان کرتے رہے کہ یہ آل انڈیا ریڈیو اسٹیشن ہے، جبکہ پوری قوم پاکستان کے باقاعدہ اعلان کا انتظار کر رہی تھی. معزز ناظرین، پاک و ہند کے اکثر شہروں کی گلیوں اور محلوں میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے. کہیں فائرنگ ہو رہی تھی تو کہیں خنجر زنی. کسی جگہ تیزاب کی بھری ہوئی بوتلیں ایک دوسرے پر پھینکی جا رہی تھیں تو کسی جگہ مہاجرین کے قافلوں کو لوٹ کر ان کا قتل عام کیا جا رہا تھا. اس وقت میں ریڈیو کے سوا ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے پاکستان کے قیام کا باقاعدہ اعلان کیا جا سکے. ناظرین، اس وقت پاکستان میں صرف 3 ریڈیو اسٹیشن تھے: لاہور، کراچی اور پشاور. 14 اگست 1947 رات کو ٹھیک 11 بجے لاہور ریڈیو اسٹیشن نے آخری بار اعلان کیا کہ یہ آل انڈیا ریڈیو اسٹیشن ہے. 50 منٹ بعد جب 12 بجنے میں صرف 10 منٹ باقی تھے اور ریڈیو پاکستان کی اپنی عبوری دھن ہوا کے دوش لہرانے لگی. یہ دھن پاکستان کے عظیم نغمہ نواز خواجہ خورشید انور نے بنائی تھی. اس دھن کو سنتے ہی لاکھوں لوگ اپنے ریڈیو سیٹ کے ارد گرد جمع ہو گئے. ہر کوئی پرجوش، پرعزم اور شادمان تھا. ناظرین، جب 12 بجنے میں صرف 1 منٹ رہ گیا تو یہ دھن دھیرے دھیرے پس منظر میں جا کر غائب ہونے لگی اور ایک آواز ابھری: اب سے کچھ دیر بعد پاکستان کی آزاد اور خود مختار ریاست وجود میں آنے والی ہے. پھر ریڈیو پر گھڑی کی آواز سنائی دینے لگی. سامعین کے دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہونے لگیں. پہلے انگریزی میں آواز آئی: دس از پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس. پھر اردو میں آواز آئی: یہ ریڈیو پاکستان ہے. ریڈیو پر نشریات کی ہندی سے اردو میں تبدیلی اتنا بڑا واقعہ تھا کہ لوگ جذباتی ہو گئے اور خوشی سے گلے ملنے لگے. ناظرین، شاید آپ بھی اس وقت وہ فیلنگ محسوس کر رہے ہوں گے، تو سوچیں ان پر کیا بیت رہی ہوگی. بعض لوگوں نے ریڈیو اسٹیشن فون کر کے مبارکباد پیش کی. اس کے بعد انتہائی خوش آواز کاری کی آواز میں قرآن مجید کی سورۃ فتح کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی گئی. تلاوت کے بعد ریڈیو پاکستان آرکیسٹرا نے ایک بالکل نیا ساز چھیڑا. اب سامعین کے جذبات مسرت اور خوشی سے لبریز تھے اور صبر کا پیمانہ کسی بھی وقت چھلکنے والا تھا. عین اسی وقت علامہ اقبال کی ایک نظم قوالی کی صورت میں پیش کی گئی. 15 اگست کو ریڈیو پاکستان کی صبح کا آغاز سورۃ آل عمران کی آیات 26 سے ہوا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی عطا کر دے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے دے اور جسے چاہے ذلیل کرے. ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. تلاوت قرآن پاک کے بعد انگریزی میں خبریں پیش کی گئیں اور اس کے بعد اردو میں نشریات شروع ہوئیں. یوں پاکستان کی آزادی کے بعد ایک آزاد ملک میں نشریات کا آغاز ہوا. پاکستان دنیا کے نقشے پر اسلام کا قلعہ بن کر ابھرا. ناظرین، یہ آزادی ہمیں پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملی. ہمارے بزرگوں نے اپنے جوان بیٹوں کو کھویا، ہماری ماؤں نے اپنی بیٹیوں کو کھویا، ہماری بہنوں نے اپنی عزت بچانے کی خاطر نہروں اور دریاؤں میں چھلانگیں لگائیں. آخر کیوں؟ کیا وہ پاگل تھے جو اپنی زمین، جائیداد اور مال و دولت چھوڑ کر لہو لہان ہو کر اس وطن عزیز میں آئے؟ انہیں کیا لالچ تھا؟ وہ تو اپنی زندگیاں گزار چکے تھے. بس وہ چاہتے تھے کہ ہماری آنے والی نسلیں غلامی سے نکل کر خود مختار اور باعزت زندگی گزاریں. اسلام کے نام پر بننے والے اس ملک میں ایسے رہیں کہ یہ ملک دنیا کے لیے مثال بن جائے. مگر افسوس در افسوس، آج ہم وہی قوم ہیں جن کے لیے ایک آزاد ریاست بنائی گئی، ایک اسلامی ریاست بنائی گئی. آج وہی ملک دنیا کے لیے ایک مثال تو بن گیا، لیکن مثبت نہیں، منفی مثال.
آج ہم شیعہ سنی دیوبندی تو ہیں لیکن مسلمان نہیں۔ آج ہم تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سپورٹرز تو ہیں لیکن پاکستانی نہیں۔ آج ہم اپنے ذاتی فائدہ نقصان کے لیے ہر اچھا اور برا کام کرتے ہیں لیکن پاکستان کی عزت و ناموس کی خاطر کچھ نہیں کرتے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، اگر آپ وہ پاکستان چاہتے ہیں جس کا خواب علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا تو پھر جیسے آپ کے آباء و اجداد نے قربانیاں دیں اس طرح ہمیں بھی دینی ہوں گی۔ انہوں نے اپنی جان و مال کی قربانیاں دیں، ہمیں صرف اپنی عادات کو بدلنا ہوگا۔ ہمیں اسے صرف ایک ملک نہیں بلکہ اپنا گھر سمجھنا ہوگا، اس کے باسیوں کو اپنے بہن بھائی سمجھنا ہوگا، پھر ہم ایک قوم بنیں گے۔ جیسے ایک مالی اپنے باغیچے کی دیکھ بھال کرتا ہے اسی طرح ہمیں بھی اس کی دیکھ بھال کرنی ہوگی، تب جا کر کہیں گلستان میں بہار آئے گی۔ ناظرین، ہم ہر سال 14 اگست کو آزادی کا جشن تو مناتے ہیں لیکن ہم اس کے قیام کا مقصد بالکل بھول چکے ہیں۔ ہر سال حکومت وقت اس دن کو منانے کے لیے کروڑوں روپے بھی مختص کرتی ہے لیکن پورا سال اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش بھی کرتی ہے۔ 14 اگست موٹر سائیکل کے سلنسر اتار کر ہلڑ بازی کرنے کا نام نہیں۔ 14 اگست واگا بارڈر پر ایک دوسرے سے ٹانگیں اونچی کرنے کا نام نہیں۔ 14 اگست ایک مقصد ہے، ایک پیغام ہے۔ 14 اگست ایک سوچ ہے۔ اللہ کریم اس وطن عزیز کو حقیقی معنوں میں اسلام کا قلعہ بنائے اور اسے اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ نے کے بان۔